بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رابعہ ظفر، مسز ظفر نقوی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز آج آپ کے ساتھ دو ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو شیخ رشید صاحب کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم اور بڑے بیانات دیے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ چودھری پرویز الہی کیا سی ایم پنجاب بن رہے ہیں یا نہیں، اس پر ان کا ایک اہم بیان بھی آیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ان دونوں سٹوریز پر جانے سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ روس کے یوکرین پر حملے کے حوالے سے۔ ہاں، وہ بہت ہی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک بھی ہے جی، اور آپ غالباً پاکستانی جو وہاں طلبہ جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اوورال دوسرے لوگ بھی اور پاکستانی طلبہ بھی، وہ بے یار و مددگار وہاں بالکل ایسے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہے۔ مطلب میں تو حیران ہوں کہ وہاں کرونا آیا اور وہاں سے جناب جس طریقے سے چین سے ہمارے اسٹوڈنٹس پھنس گئے، یہاں دبئی سے انڈیا لے گیا اپنی فلائٹس بھیجوا کے، ہمارا کم فاصلہ تھا۔ ہم نے امریکہ سے لوگوں کو لانا، اس وقت ہم نے اپنی کمائی کا شروع کر دیا کہ جی وہ جو 10 گنا زیادہ ٹکٹ، لوگوں نے مجھے ٹکٹس بھیجے کہ جناب آپ ٹکٹس دیکھیں، امریکہ سے یہاں 1 وے کا ٹکٹ ہم سے 9 لاکھ کا لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے حالات، کیا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ جنگ شروع ہو رہی ہے اور کب کے وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے اور سب کچھ؟ تو اس وقت سفارت خانے والے ان کو کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کریں آج وہ پھنس گئے ہیں، اس کی کیا حالت ہے۔ مطلب ایک جنگ زدہ، کھانے پینے کی بالکل ایسے ہی ہے، پیسے نہیں ہے، اے ٹی ایمز بند ہیں، ہاں بالکل۔ تو اللہ کرے کہ ہاں ظاہر ہے جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم جو ہے نا مطلب ہاں گورنمنٹ وہاں شہباز گل صاحب کیا بتا رہے ہیں، روس میں پرائم منسٹر صاحب گئے، کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد فلاں سے ملاقات کے لیے جائیں گے، ابھی وہ آ گئے ہیں تو ہاں ابھی وہ جو ہے نا آئیں گے تو ابھی وہ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو چونا لگا کے شہباز گل صاحب ساتھ گئے، یہی بتانے گئے تھے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی عصر کی پڑھیں گے تو اس کے بعد شام کی پڑھیں گے۔ یار پتہ نہیں کن کے ہتھے چڑھ گیا ملک۔ خیر، آپ اپنے وہ شیخ رشید صاحب والی بڑی امپورٹنٹ ویسے پریس کانفرنس تھی شیخ صاحب کی، اور بڑے اس پہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پہ بڑا الزام بھی لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی خرید و فروخت کی ذمہ داری آصف علی زرداری کو دی گئی۔ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ کے ویورز کو بھی بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم اب وزراء یہ مان گئے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ وزراء کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ آ بھی رہی ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اب جناب دیکھیں نا، کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، آج شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب خرید و فروخت کی جو ذمہ داری ہے وہ نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کو دی۔ تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے اور ہو گیا۔ مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں، فہد حسین صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ڈان میں، آپ نے بھی غالباً دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ حکومت بھی دے سکتی ہے، فنڈز ان کے پاس اربوں روپے کے فنڈز ہیں، انہوں نے دیے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو سیاسی رشوت کہتے تھے خان صاحب، انہوں نے فنڈز دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اراکین شاید ان پیسوں پہ نہ جائیں، اب وہ ان کو اپنا مستقبل چاہیے، ان کو پتہ ہے نا کہ جناب یہ تو ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈوب رہی ہے ان کی کشتی، اب وہ اپنا مستقبل، اب وہ نون لیگ سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں، کہیں سے پیپلز پارٹی سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں، کہیں سے مولانا سے کوئی مانگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہلکے کی سیاست کرنی ہے، اور ہلکے کی سیاست عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگلا جو 5 سالہ ہے نا وہ ہم نے کس طریقے سے کیا صورتحال وہ کرنی ہے۔ یہاں تو یہ تو ان کو پتہ ہے کہ اب تو یہ جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں نا، اب تو ہم اپنی کمپین بھی نہیں کر سکیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کو میں مشورہ دیتی ہوں کہ جب کمپین کرنے جائیں تو ہیلمٹ پہن کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اور شیخ صاحب نے باقی دوسرا کہ کیا وہ شیخ صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے پتے چھپا کر بالکل بچہ نہیں ہے، ہاں وہ کوئی اتنا چوچا نہیں ہے، جی بالکل 25 سال سیاست کی ہے، اور اگر یہ خرید و فروخت، ہاں خرید و فروخت اگر جاری رہی، یہ اٹس اے ویری، میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹل پوائنٹ ہے شیخ صاحب کی یہ پریس کانفرنس میں، ایک مرکزی نقطہ ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن کے انتشار اور خلفشار سے کوئی سیاسی دھماکہ ہو جائے، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو بچہ نہیں ہے، کوئی چوچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بقول، ہم تو خیر ان کو چوچا نہیں کہہ رہے، لیکن عمران خان کو بچہ یا چوچا نہیں ہے، وہ جناب وہ پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
سیاسی ڈرون مار دینا ہے، سیاسی ڈرون اور سیاسی دھماکہ ہے کیا اصل میں؟ یہ بڑی کام کی بات ہے۔ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب نے یہ ہاں بالکل سیاسی ڈرون اور سیاسی دھماکہ، ٹھیک ہے نا، چلو سیاسی دھماکہ کہتے رہتے کہ سیاسی ڈرون مارنا نا، یہ سیاسی ڈرون مجھے نہیں لگ رہا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈرون کا رخ کہیں اور کرنے لگے ہیں خان صاحب، یا کرنے لگے ہیں یا ڈرانے لگے ہیں۔ وہ جو ڈرایا کرتے تھے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو خیر سے یوں ہٹا دیا اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ اسی طرح کا ڈرون کی باتیں ہو رہی ہیں اور سیاسی دھماکے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب کیسا، اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ کون سا سیاسی اور ڈرون کریں گے؟ کیا انہوں نے اللہ معاف کرے کو پارلیمنٹ پہ بم پھینک دینا ہے؟ کوئی خدا نخواستہ انہوں نے کوئی سیاستدان گرفتاریاں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب ٹائم گزر گیا ہے، اگر گرفتاری کر بھی لیں تو اس سے کسی کی کوئی عدم اعتماد نہیں رکنے والی۔ جہانگیر ترین صاحب کو منتیں کر رہے ہیں، ان کے گھٹے گوڑے پکڑ رہے ہیں، ان کو وزراء کو بھیج رہے ہیں۔ آج بھی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے مشورہ دیا ہے، اوپنلی آپ مشورہ بھی دے رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد بھی ڈھاواں ڈول ہے۔ کیسے ڈھاواں ڈول ہے کہ آپ ڈر تو گئے ہیں خیر سے، اچھا اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان 5 سال پورے کرتا دکھائی دے رہا ہے، مجھے عمران خان 5 سال پورے کرتے سے، یہ بالکل متضاد بیانات ہیں کہ جی بالکل اس طرح سے پورے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ اندازہ کیجئے، مجھے تو سب سے زیادہ میں تو تشویش کا شکار ہوں یہ جو ڈرون والی بات کی ہے۔ بھائی کون سا سیاسی ڈرون ہے؟ کس پہ وہ سیاسی ڈرون مارنے لگے ہیں اور اپوزیشن تیس نیس ہو جائے گی؟ کیسا ڈرون کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، کبھی وہ کہتے ہیں جناب وہ اسمبلی کو کوئی تالے کسی نے لگا دیے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ رینوویشن کا کام ہے، کبھی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اسپیکر جو ہے نا اس کو لمبا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ایک بات تو طے ہے کہ اب وزراء کو بھی خیر سے کنفرم ہو گیا ہے کہ بھائی یہاں تک پریشانی کی بات ہے، وزراء بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں خٹک صاحب کتنے بیان دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں شاہ محمود قریشی کتنے بیان دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں خسرو بختیار صاحب کتنے بیان دے رہے ہیں۔ 2% بھی ٹوٹل بیان نہیں دے۔ فواد چودھری صاحب کو بیان دیتے ہیں، ابھی شیخ رشید صاحب نے دوسری پریس کانفرنس کی ہے، باقی شہباز گل صاحب ساتھ کھڑے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے خان صاحب کے۔ تقریباً کوئی 50 سے زیادہ منسٹرز اور وہ سارے ملا کے پوری کیبنٹ ممبر ہیں، جس میں سے 40 تو چپ ہیں، باقی تو پتہ کوئی نہیں ہے کون کون بیان دے رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا فیوچر نہیں نظر آ رہا نا، ان کو پک لگ گیا ہے اس چیز کے بارے میں، بالکل یقین ہو گیا ہے کہ یار یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اور پھر ہم کہاں جائیں گے۔ اور انہوں نے آگے وہ جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جب ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھڑکے مارتے ہیں، جب ٹاک شوز میں ان کے وزیر نکلتے ہیں تو ہمیں فون کرتے ہیں بھائی یار ہماری ٹاک شو والی باتوں پہ نہ جانا، ہمارے لیے جگہ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے نا، یہ والی صورتحال ہے نا۔ ادھر سے آپ خان صاحب کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب آپ جائیں اور جہانگیر ترین صاحب کو منائیں، ٹھیک ہے نا، اور جہانگیر ترین صاحب اب ایسے آسانی سے تو نہیں راضی ہونے والے نا۔ اور آج آپ مجھے بتا رہی شہباز شریف صاحب نے گلدستہ بھی بھیجا جہانگیر ترین صاحب کی عیادت کے لیے، اور گلدستہ بھی بھیجا ہے، اور میں نے تو شاید یہ بھی کہیں کوئی دیکھا ہے یا سنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ دن تک وہ شاید کہیں باہر بھی چلے جائیں۔ اچھا ہاں کچھ اس طرح کا بھی چکر، مطلب باقی تو پیچھے اشارہ مشارہ کر کے نا سب کو نا، تو پھر اس طریقے سے وہ مطلب جو ہے نا ہاں کوئی علاج کے لیے یا کسی چیز کے لیے مطلب انہوں نے جانا ہے وہاں پر۔ تو یہ اب صورتحال ہے، کم از کم اس پوائنٹ پر یہ تو طے ہو گیا کہ وزراء کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ عدم اعتماد آئے، کیونکہ کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا خیال ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے یہ کو ملک کا مفاد سوچیں گے، یہ تو اپنا مفاد سوچیں گے؟ بھائی وہ تو بات کی بات ہے، کم از کم یہاں آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ہٹا رہے ہیں۔ اتنے تک آپ ابھی تک تو یہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار تھے نا، اتنے تک آپ کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ہٹا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا اس میں کوئی خاص بات امپورٹنٹ ہے یا آپ چودھری پرویز چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ایک اہم بیان دیا ہے، ان کے ترجمان کا میرا خیال آیا ہے جی، ان کے ترجمان مطلب وہ انہی کا ترجمان ہے تو وہ انہی کا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بیان بھی یہی کہ جی پہلے تو یہ تھا نا کہ جی یہاں وہ بھی جیو پہ بھی کل سٹوری چلی کہ جی انہوں نے بڑی شرط رکھ دی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جناب جو ہے نا۔ اچھا آج میں آپ کو ایک بریکنگ اور بھی دوں، کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں جو کہ یہاں سے گئے تھے، ان کی میاں صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں،
تو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو بعد میں میری بھی بات ہوئی، تو وہ بھی نرم گوشہ رکھتے تھے کہ میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چودھری صاحبان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھیں۔ تو اس کا مطلب ان کے بہت سارے سفارشی ہیں چودھری برادران کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہے ہیں بھائی 10 سیٹوں والوں کو ہم کیسے سی ایم شپ دے دیں؟ ابھی تک نواز شریف صاحب، میں 1 منٹ کے ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، آپ اپنا سوال یاد رکھیے گا۔ تو مطلب وہ آج ان کو وہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک کہ نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور نون لیگ جو ہے نا مطلب ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی تک بھی، لیکن یہ خارج از امکان بھی نہیں ہے یہ چیز۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہی تھی ایک ٹی وی شو پہ بیٹھ کے، وہ کہتے یہ کوئی اتنا ناممکن بھی نہیں ہے حکومت سے جان چھڑانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپشنز پہ جا رہے ہیں کہ جی یہ پہلا آپشن، یہ دوسرا، یہ تیسرا، ہاں لاسٹ آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ہم سی ایم شپ دے دیں تو پنجاب تو ویسے گیا ان کے ہاتھ سے، پی ٹی آئی کے ہاتھ سے، اور سی ایم شپ کے علاوہ جو ہے نا ان کو پھر اس کے بعد سینٹر بھی گیا، کیونکہ سینٹر میں بھی ان کا ہے شیئر، ایم کے ایم بھی ساتھ ہوگی، پھر تو اور بھی ہوں گے نا ساتھ نا۔ تو بات یہ ہے کہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اپنی بھی پرابلم ہے۔ لیکن آج جو یہ بیان آیا نا ان کے ترجمان کا، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ قاہرہ صاحب کا بیان کہ جی چودھری صاحبان کیا کریں گے لے کے یہ جو حکومت بن رہی ہے، یہ تو چند ہفتوں کی حکومت ہوگی، چودھری صاحب کیا کریں گے وزیر اعلیٰ لے کے سی ایم شپ پنجاب کی لے کے، ایک بات۔ اور دوسری بات آج ان کا اپنا بیان کہ یہ غلط ہے، ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی وزیر اعلیٰ کے لیے۔ میرا خیال ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے، یا وہ بن جائیں، یا جس طریقے سے ڈیوریشن کم ہو، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں اور کچھ دوست بھی بتا رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے نا آگے کا کچھ سیٹ اپ طے ہوا ہے، مطلب ہاں صوبے میں بھی الیکشن کے بعد بھی، اور آگے کی کچھ جیسے ہوتا ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ، کیونکہ سیدھی سی بات ہے چودھری برادران کے تو لاسٹ ٹائم 10 سیٹیں آ گئی تھی، اب ہر دفعہ تو نہیں آتی ہوتی نا اس طرح سے۔ لاسٹ ٹائم تو آپ کو پتہ ہے RTS بھی بیٹھ گیا، کنٹرول ٹاور بھی ساتھ تھا سارے کو۔ اب اس انتخابات میں ان میں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے کی ہے کہ جناب DGI نے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس فیصلے کو، انہوں نے اپنے تمام ملازمین کو ISI کے جتنے بھی چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، اور نہ ہی کسی سیاست میں مداخلت کرنی ہے، اور نہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے وارن کیا ہے ان کو۔ تو یہ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، میں نے اپنے اس ویڈیو میں نہیں بتائی تھی، اس میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب DG صاحب نے، جنرل ندیم انجم صاحب نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انڈیویجول لیول پہ چھوٹے سے بڑے تک یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی شرارتیں ہوتی رہتی تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ اپنا خود سے بھی جو ہے نا جناب کوئی میجر صاحب اٹھ گئے تو کوئی کرنل صاحب اٹھ گئے تو کوئی بریگیڈیئر صاحب اٹھ گئے تو کوئی کون، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا جو تھرو پراپر چینل یا حکم کے محتاط یا اس طرح یہ آرڈر بتا رہا ہے کہ جی اس طرح سے ہو، تو انہوں نے ایک طرح سے تنبیہ کی ہے، وارننگ کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی، آپ بالکل الوف ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں۔ اس کو اپریشیٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا، اور جنرل صاحب کی بات کو اس ویڈیو میں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہوا ہے، اچھا اس میں نا بڑی آپ کے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ نہیں بناتے تو کیا، اگر ایسا بھی ایک پاسبلٹی تو ہے نا کہ ان کو نہیں بناتے، تو کیا ان کے پاس پھر PTI کے جو ممبران ہیں وہ بھی پورے ہیں؟ آج میں آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک، غالباً آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ بیان، انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اور انہوں نے غالباً ملتان میں کی ہے، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں آپ وہ چہرے دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو کالا ہے نا دال میں، پوری دال ہی کالی ہے۔ PTI والوں کو ایسے تو نہیں پریشانی ہو گئی نا، کپتان ایسے تو نہیں پریشان ہو گئے۔ اچھا بار بار شیخ صاحب نا یہ ان کے پاس طرف کا پتہ ہے تو فلاں کا پتہ ہے، ٹرمپ کارڈ ہے تو ان کے پاس فلاں ہے، یہ ہے، اور انہوں نے کبھی ڈرون مار دینا ہے اور کبھی بم پھینک دینا ہے، اور پتہ نہیں شیخ صاحب کس قسم کی۔ شیخ صاحب ویسے ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دو، اس پہ لعنت بھیج دو، یہ وہ سارا کچھ نا، پورے ملک کو آگ لگا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں 5 سال پورے ہوتے دیکھ جی بالکل، اور یہ بھی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اور ساتھ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جا کے جہانگیر ترین صاحب کے بھی گٹے گوڑے پکڑ لو۔ تو یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ صورتحال ہے، اور جو دوست کہہ رہے ہیں نا کہ عدم اعتماد نہیں آئے گی،
میں کہتا ہوں آئے گی، اب لگ پتہ جائے گا. ہاں البتہ یہ ہے عدم اعتماد آئے گی یا اعتماد پہ مجبور کیا جائے گا یا جس طرح سے خان صاحب نے پتے چھاتی سے لگا کے رکھے ہیں نا، اپوزیشن نے بھی اس سے زیادہ بڑھ کے لگا کے رکھے. صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے عدم اعتماد. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. یہ کسی کا بھی آئینی حق ہے، یہ تو کسی اپوزیشن کا آئینی حق ہوتا ہے. اب وہاں بلوچستان میں نہیں آئی اسی طریقے سے. اچھا بے نظیر صاحبہ کے خلاف نہیں آئی تھی، ان کا بھی حق تھا. وہ ایک اور بات ہے کہ وہ ناکام ہو گئی تھی، لیکن وہ پرانا ماضی کا جو تجربہ ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ یہ ناکام ہو گئی تو پھر اس کے بعد خان آپ کو چھوڑے گا نہیں. بھائی یہ پوزیشن زیادہ خطرناک جو ہاں وہ زیادہ خطرے ناک. اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں. لیکن ایک بات ہے نا، وہ اپوزیشن کو پتہ ہے بھائی کہ وہ اگر ناکام ہو گئی تو پھر 6 مہینے تک تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہوگی نا. اسی وجہ سے تو وہ مختلف آپشنز پہ کام کر رہے ہیں نا. اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں کیا کہ کوئی اس کا جو ہدف ہے وہ خطا نہ جائے، ہم کیا کریں. تو انہوں نے بھی پتے اسی طرح سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ پتے کب کھلتے ہیں، اور وہ میری اطلاع کے مطابق بہت جلد کھلنے والے ہیں. یہ تو ہم بہت شروع سے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں. اس چودھری پرویز الہی فیکٹر کے علاوہ بھی ان کے نمبر پورے ہیں. ان کے نمبر پورے ہیں. لیکن آپ آئی تھنک یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ویورز بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ پھر یہ کیوں خاموشی ہے، یہ کب تک ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں کچھ اپنی بھی وہ باتیں طے کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے آپشنز کے بارے میں کہ ایک دفعہ جب ایک چیز کھل جاتی ہے پھر حکومت مختلف کلٹیاں مارتی ہے، اور جو سپیکر ہے اس کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں. انہوں نے اگر 10 15 20 روز کے لیے بھی ڈیلے کر دیا کسی بھی حوالے سے، کوئی نہ کوئی انہوں نے حربہ استعمال کیا اور کوئی نہ کوئی اس طریقے کی. ظاہر ہے آپ جب اپوزیشن اس طریقے سے متحد ہو کے کچھ کر رہے ہیں تو حکومت کے پاس بھی تو بڑے آپشن ہوتے ہیں نا. حکومت وقت آئینی اور قانونی آپشن تو ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں نا، اور وہ منہ شگافیاں نکالتے ہیں اور وہ جناب اس طریقے سے. تو پھر وہ ان ساری چیزوں پر غور کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یوں کیا تو یوں ہو جائے. اور پھر ساتھ آپ کو پتہ ہے کسی اور ایجنسی کے ڈالے شالے بھی آ رہے ہیں، MNAs کے پیچھے، MPAs کے پیچھے. تو پھر یہ ان ساری چیزوں کو نا بڑا کیلکولیٹ کر کے بڑے محتاط انداز میں کر رہے ہیں. جو پرویز الہی صاحب کو جو بنانا ہے CM، اس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پرویز اصل میں چانسز اس لیے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پنجاب میں تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پرویز الہی صاحب یہ مل جائیں تو آٹومیٹک، وہ تو کسی اور کو ادھر ادھر سے زیادہ ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی وہ PTI والوں کو ملا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا اسی طریقے سے جب سینٹر کی بات کریں، ویسے تو پرویز الہی صاحب ان لوگوں کے 5 ہیں، لیکن اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں 11 ممبر آپ کو دوں گا. تو اب اگر وہ 11 دیتے ہیں ان کے علاوہ کہ جو ان سے آلریڈی کانٹیکٹ میں ہیں، نون سے اور PP سے اور وہ بھی، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ 100% اس کے چاہ کوئی کسی قسم کا کوئی وہ بھی نہیں ہے نا. وہ تو کوئی مطلب خارج از امکان ہے ہی نہیں نا. پھر تو 100%. انہوں نے بھی یہی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کل جو سنا تھا کہ یہ آپ یہاں پر اگر ہمیں CM شپ دیں تو پھر 100% اس کی وہ یقینی ہے عدم اعتماد کی تحریک. پھر تو وفاق. لیکن مجھے آج بھی وہ لطیفہ یاد ہے کہ جو مونس الہی صاحب نے یقین دہانی، ادھر یقین دہانی کرا جاتے ہیں، ادھر جہاں ان کی دوسری باتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ مونس الہی صاحب خالد مقبول صدیقی کو فون کر کے بھی کہتے ہیں آؤ پھر بیٹھیں، پھر خان صاحب گھبرا جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور مزید تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے SDN نیوز. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.